رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ماں باپ کی اطاعت کرنی، قرآن نے کہا اف نہ کہو، لیکن اگر کہیں کہ حرام کام کرو تو پھر وہیں رک جاؤ بس، کہ جی ماں باپ اڑ گئے، بیوی اڑ گئی، باجا بجانا ہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ تمام علماء کرام، میں پچھلے کئی دن سے لگاتار سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، جتنے باجا بجانے والے تھے ان کا ساتھ میں باجا بجا رہے ہیں نکاح کی تقریب میں۔ ایمانداری سے ایسا نکاح پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو شوق ہے دہیز لینے کا، جن کو شوق ہے دوسروں کی بیٹیوں کا مذاق اڑانے کا، جن کو شوق ہے ناچنے کا، گانے کا، ان کا نکاح پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک توبہ نہ کر لیں، توبہ کر لیں تو پھر ان کا نکاح پڑھانے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اے انسانوں، اے دنیا کے رہنے والوں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ ہم نے کتنی مشکلات پیدا کر دی۔ لڑکی والوں پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں، کس بات کی؟ کہ جی کھانا اچھا ہونا چاہیے، کھانا بڑھیا ہونا چاہیے، 500 لوگ آئیں گے، 600 لوگ آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی بیماری چل گئی ہمارے سماج میں۔ اس بیماری کے ایک معجب تھے ہمارے یہاں قریبی شہر میں، تو انہوں نے مجھے بھی کہا کہ عثمان بھائی ہم لڑکیوں کی اجتماعی شادی کروا رہے ہیں، تو آپ بھی آئیے اس میں۔ تو میں نے ان کا فون سنا تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، کاٹ دیا۔ پھر ان کا دوسرے دن فون آیا، بڑے سرمایہ دار ہیں نا، سوچا مولوی کو دبکا مارے کہ کیوں نہیں آ سکتے، یہ بات ہے وہ بات ہے۔ میں کہا بھائی اس لیے نہیں آ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کہتے کب منع کر دیا؟ 3 بار انسان دولہا بنتا ہے، دلہن بنتی ہے۔ سن لو آج بات، 3 بار کوئی بھی مرد عورت دولہا یا دلہن بنتے ہیں، 3 بار۔ پہلی بار جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سارے خاندان کی توجہ کس طرف ہوتی ہے جی؟ بچہ کالا ہو، گورا ہو، ہیں جی، امیر کا ہو، غریب کا ہو، سارا محلہ کس کو دیکھنے جاتا ہے؟ خاندان کے لوگ کس کو دیکھنے جاتے ہیں؟ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دولہا ہے، چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ بچہ ہے، لوگ خوشی سے دیکھنے جاتے ہیں اس کو، چاہے اس کا رنگ کیسا ہی ہے، شکل کیسی ہے۔ دوسری بار وہ دولہا دلہن تب بنتے ہیں جب ان کا نکاح ہوتا ہے۔ اس پارٹی کے اندر، پروگرام میں، ایسے تو صرف وی آئی پی لوگ چاہیے ہوتے ہیں، جلسوں میں ہمیں میٹنگز میں وی آئی پی چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ہر آدمی ایک دفعہ پوری مجلس کی کشش کا مرکز بنتا ہے۔ لڑکی مرکز بنتی کب؟ جب اس کو دولہا یا دلہن بنایا جاتا ہے۔ اور تیسری مرتبہ جب لٹھا پہنتا ہے بندہ، جب انتقال ہو جاتا ہے، جنازہ تیار ہوتا ہے، تو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے لائن لگ جاتی ہے۔ تو ان ظالم سرمایہ داروں نے جو بالکل ہوش حواس میں جب دلہا بننا تھا، دلہن بننی تھی، جو سب سے پرفیکٹ، یعنی جس دن یہ محسوس ہونا تھا کہ ہاں آج اس مجلس کی رونق میں ہی ہوں، ان ظالم سرمایہ داروں نے، ان عزت کے لالچیوں نے اس کو نام دے دیا کہ ہم غریب لڑکے لڑکیوں کی شادی کروا رہے ہیں۔ پھر غریب لڑکے لڑکیوں کو دلہا دلہن بنا کے نیچے بٹھاتے ہیں، اسٹیج کے اوپر بڑے بڑے منتری آ کے بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے مذہبی بھی رہنما آ کے بیٹھتے ہیں۔ اس وقت ان دلہا دلہنوں کی شکل دیکھا کرو، ان کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک خوبصورت موقع تھا، وہ بھی ان سرمایہ داروں کی بھیڑ چڑھ گیا۔ یہ سوچتے ہیں نیکی کر رہے ہو، نیکی نہیں کر رہے، تم غریبوں کی عزت نیلام کر کے خود عزت دار بننا چاہتے ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔